مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ اس کورس میں سیکھنے والے کو کتنے اسٹارز ملنے چاہیے تو میں کہتا کہ باقی کورسز سے دگنے اسٹارز ملنے چاہیے، دگنے نمبر ملنے چاہیے، دگنا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے. کیونکہ نارملی دنیا میں ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہوئے تھوڑے سے خود غرض ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچنا کم کر دیتے ہیں. تو دوسروں کے بارے میں سوچنا اٹ سیلف ایک بڑی اچھی عادت ہے، بڑی اچھی سوچ ہے جو ہمارے اور آپ کے سب کے اندر ہونی چاہیے. اور اس کو ڈیولپ کرنے میں جن اسکلز میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے وہ اسکلز، وہ ہنر آسان نہیں ہوتا. میرے لیے آسان نہیں تھا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے آسان ہو، کیونکہ اس میں جو سب سے پہلی چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے، جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے وہ ہے پیشنس، صبر. دوسرے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کو موقع دینا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کا اظہار خیال کر سکے. اور کسی کے اظہار خیال کو سننے کے لیے، کسی کے اظہار خیال کو سنتے ہوئے، اس کو انٹرپٹ نہ کرتے ہوئے، اس کو سنتے ہوئے تسلسل کے ساتھ اس کو سننا اور اس کو سمجھنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے صبر. اگر آپ کسی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو اس کو بولنے کا موقع دیں اور اس کو بھرپور بولنے کا موقع دیں. یہ ایک ایسا فارمولا ہے کہ اگر یہ فارمولا آپ نے اپنی زندگی میں سیکھ لیا تو یقین جانیے آپ کی زندگی کے بہت سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. نہ کہ صرف آپ دوسروں کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے، نہ تو صرف آپ کو دوسروں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، بلکہ آپ زندگی کی بہت ساری کرٹیکل سچویشن سے بھی ایسے باہر آ جائیں گے. پوچھیے وہ کیسے؟ یہ ٹاپک تو چل رہا ہے ہمارا دوسروں کو بہتر کیسے سمجھیں، مگر میں ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں آپ کو اس اسکل کے حوالے سے. اگر کسی ایسی سچویشن میں آپ بیٹھے ہوئے جس میں کسی کو غصہ بھی آ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سچویشن جو ہے آپ پازیٹیولی اس کو ریزالو کر دیں، تو چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، آپ اس کو بولنے کا موقع دیں. انسان کے اندر فرسٹریشن، خیالات، غلط فہمیاں، یہ ساری جمع ہوتی رہتی ہیں. اور جب کوئی سننے والا نہیں ملتا، جب کوئی سمجھنے والا نہیں ملتا، تو اس شخص کو وہ فرسٹریشن، وہ پریشانی اس کی بڑھتی جاتی ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ زمین کے اندر لاوا ہوتا ہے اور وہ لاوا بھرتا رہتا ہے، بھرتا رہتا ہے، بھرتا رہتا ہے، بھرتا رہتا ہے، اور اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی نکلنے کے لیے. پھر اچانک سے اس کو ایک جگہ ملتی ہے اور وہ اس جگہ سے پھٹ کر نکل جاتا ہے. کیا آپ اس لاوے کو روک سکتے ہیں؟ آپ اور ہم اس لاوے کو نہیں روک سکتے. ایک فرسٹریٹڈ، غصے والا، غلط فہمی والا انسان جب کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے میں اگر آپ اس کو روکیں گے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی لاوے کے پہاڑ کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے. آپ صرف جلیں گے، اس میں صرف آپ کا نقصان ہوگا. اس سچویشن سے آپ کچھ فائدہ لے کے نہیں جا سکتے. مگر ہاں، یہ دانش ٹرینر کی آپ کو گارنٹی ہے کہ اگر اس مومنٹ پہ جب اگلا شخص آپ پہ غصہ کر رہا ہو، آپ سے ناراض ہو، آپ اگر خاموش ہو جائیں اور اس کو بولنے کا موقع دیں. ریسرچ کے مطابق آپ اگر کسی شخص کو غصے کے وقت بولنے کا موقع دیتے ہیں تو 95% یہ چانس ہے کہ اس کی کنورسیشن، اس کی گفتگو ختم ہونے کے بعد اس کے ذہن میں ایکسیپٹنس کی 25 سے 30% کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. مطلب جب وہ اپنا اظہار خیال کر چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر اس نے بھرپور طور پہ اپنا اظہار خیال کر دیا اور آپ اس کے اظہار خیال کو سن چکے ہیں تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. تو کبھی بھی کوئی آپ پہ غصہ کرے، ناراض ہو، خاموش ہو جائیں. اگر کسی نے آپ کو گالیوں سے بھرا میسج کر دیا، کسی دوست نے، یار نے، جاننے والے نے، فوراً ریسپونڈ نہ کریے. 1 دن کا گیپ دیتے ہیں، 2 دن کا گیپ دیتے ہیں. وہ ناراض ہوگا نا، کیوں نہیں رپلائی کیا، کوئی بات نہیں، مگر اپنی طرف سے ویسا ہی رپلائی کر کے آپ اس پوری سچویشن میں اپنی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ میں اس سچویشن کو صحیح ہینڈل نہیں کر سکا. میں نے لائف کے بہت سارے مارکے صرف اس وجہ سے جیتے جو مجھے اصولاً ہار جانے چاہیے تھے، صرف اس وجہ سے جیتے کیونکہ میں نے سنا. اور میں ایسی جگہوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر کسی بھی طریقے سے میں رتبے میں بڑا تھا مگر پھر بھی میں نے سنا. یقین جانیے کہ آج ایسے بہت سارے لوگوں سے میری بہت اچھی دوستیاں ہیں، بہت اچھے رشتے ہیں،
اور آج وہ میری اس اسکل کی، اس ہنر کی بہت قدر کرتے ہیں۔ آپ بھی اس ہنر کو، اس اسکل کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی کوئی کچھ بول رہا ہو، غصے میں ہو یا غصے میں نہ ہو، صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ سننا شروع کریے۔ لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کریں گے۔ صبر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔